سب سے پہلے تو آپ کے علم میں ہے کہ ذی الحج کا چاند جو ہے وہ کل نظر آ چکا ہے اور آج ذی الحج شریف کی پہلی تاریخ ہے۔ تو آج میں کچھ آپ کو ذی الحج شریف کے کچھ فضائل جو ہے وہ سناؤں گا اور انشاءاللہ ہماری نشست جو ہے اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ذی الحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے رکھتا ہے تو رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس نے 9 ذی الحج کا روزہ رکھا، 9 ذی الحج کا یعنی عید سے ایک دن پہلے کا روزہ رکھا، تو رب العالمین اس کے 1 سال پہلے کے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو سنائی۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ ذی الحج شریف وہ مہینہ ہے جس میں مسلمان پوری دنیا سے اکٹھے ہو کے حج بیت اللہ کی سعادت کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور اسی میں حج کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر لازم کیا ہے وہ ہے صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی کا لازم کرنا۔ اور اسی ذی الحج کی 10 ذی الحج کی بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا کوئی بھی عمل اس دن اللہ کے حضور ایک عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کا خون بہانا۔ میں یہاں پر آپ کو ایک سوال کا جواب بھی دیتا چلوں۔ جب یہ ذی الحج شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اتنے زیادہ جانوروں کو خون بہانے سے اچھا نہیں ہے کہ آپ یہ پیسے کسی غریب کو دے دیں، کوئی غریب اپنا قرض اتار لے، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کر لے، کوئی اپنا مکان بنا لے، تو جانوروں کو ذبح کرنے سے آپ کو کیا ملتا ہے؟ یہ سوال آپ نے سنا ہے؟ سوال آپ نے سنا ہے؟ یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانور ذبح کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کسی کو پیسے دیں اس کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جانوروں ذبح کرنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے اور پیسے دینے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو 2 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو عمل وہ کریں کہ جو اللہ رسول نے فرمایا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا کہ اس دن اپنے جانوروں کا خون بہانا تمام اعمال سے افضل ہے، تو اس لیے ہم جانوروں کا خون بہاتے ہیں۔ اور دوسرا جو جواب ہے آپ کے سوال کا کہ اس سے غریبوں کا بھلا نہیں ہوتا، تو پیسے دیں تو ان کا زیادہ بھلا ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس سے بھی بڑا بھلا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ جانور خریدتے ہیں تو اس کے پیسے کسی کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بولیے، پیسے دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو پیسے دینے سے غریب کا بھلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کے بعد جو جانور آپ خریدتے ہیں تو اس کو گھر کندھوں پہ اٹھا کے لاتے ہیں یا رکشے یا کسی سواری پہ لے کے آتے ہیں؟ تو سواری والے کو پیسے آپ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ اس کا بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو پھر جانور آپ جب گھر لے آتے ہیں تو اس کو مہینہ 2 دم کرتے رہتے ہیں یا اسے چارہ ڈالتے ہیں؟ تو چارہ آپ کسی سے خرید کے لاتے ہیں نا، تو کسی کا بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو وہ خود بخود ذبح ہو جاتا ہے یا اس کے لیے کوئی کسائی لاتے ہیں؟ تو کسائی کو پیسے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب اس کے بعد جب آپ گوشت تقسیم کرتے ہیں تو اس سے بھی غریبوں کا بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو جب آپ کھانے مدارس کو دیتے ہیں تو اس سے بھی غریبوں کا بھلا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو صرف پیسے دے دینے سے ایک بندے کا بھلا ہوگا، لیکن قربانی کرنے سے کتنے بندوں کا بھلا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بہت جاہلانہ اور احمقانہ سوال ہے کہ جانور جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس سے لوگوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے جب آپ کو کوئی اس طرح کا بے تکا سوال کرے کہ جانور ذبح کرنے سے کیا بھلا ہوتا ہے، تو آپ نے اسے ساری یہ ڈیٹیل بتانی ہے کہ اس سے کیا کیا بھلا ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو جہاں اللہ رسول نے اس عمل کی بہت زیادہ فضیلت ذکر کی ہے، وہاں عملی طور پر بھی جب ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس سے بہت سارے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے۔ تو میں آج آپ کو ذی الحج کی کچھ فضیلتیں ذکر کر رہا تھا۔ جانور جب بھی خریدتے ہیں تو موٹا تازہ سا خریدتے ہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اپنے جو قربانی کے جانور ہیں وہ موٹے تازے سے فربا سے خریدنے چاہیے، کیونکہ انہی جانوروں پر بیٹھ کے آپ پل صراط جو ہے اس کو عبور کریں گے۔
اور اگر آپ جانور کوئی کمزور سا لے لیتے ہیں، مریڑا سا لے لیتے ہیں، تو وہ تو رستے میں رہ جائے گا نا. تو جانور جو ہیں وہ اچھے خریدنے چاہیے. آ جائیے ذی الحج کی ایک اور فضیلت بھی آپ کو سناتا ہوں. ذی الحج شریف میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو یہ قربانی کا عمل جو ہے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن پاک میں ذکر ہے اس کی یاد بھی دلاتا ہے، جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، ہمیں اپنے والدین کے ساتھ ایک تعلق کا پتہ چلتا ہے. وہ یہ کہ ہم پر ہمارے والدین کے اتنے احسانات ہیں کہ اگر ہمارے والدین ہمیں ذبح بھی کر دیں تو تب بھی ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے. تو جو عید الاضحیٰ ہے بڑی عید ہے، جہاں ہمیں گوشت کھانے، خوشیاں منانے اور بہت سارے لوگوں کا پیسوں کے ساتھ تعاون کرنے کا درس دیتی ہے. وہاں ہمیں عید الاضحیٰ یہ بھی درس دیتی ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اپنے تعلق کو کیسا رکھنا چاہیے، اپنے والدین کے احترام کو کیسے مد نظر. میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر آپ کے والدین آپ کو صبح 10 روپے یا 20-30 روپے اگر دے کے نہ بھیجیں تو آپ کہتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن دل ہی دل میں سارا دن گالیاں دیتے رہتے ہیں. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اپنے والدین کو آپ برا سمجھتے رہتے ہیں، آپ کو اپنی ماں پہ بڑا غصہ آتا ہے کہ اس نے مجھے پیسے نہیں دیے. ایسے ہے کہ نہیں؟ نہیں، آپ اچھے بچے ہیں، آپ تو ایسے نہیں سوچتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ جامعہ محمدیہ فروخیہ میں پڑھتے ہیں تو آپ تو بالکل ایسا نہیں سوچتے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے. والدین اگر پیسے نہ بھی دیں تو ان کے بارے میں اچھا سوچنا چاہیے، بلکہ ان کے بارے میں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کو اور زیادہ رزق دے تاکہ وہ بھی آسانی سے رہیں اور ہم بھی آسانی. میں ویسے آپ کو ایک مثال ایک دے رہا ہوں. اگر والدین صبح پیسے نہ دیں تو ہمارا جو دل میں خیالات ہوتے ہیں وہ اور طرح کے ہوتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہمیں عید پر کپڑے نہ لے کے دیں تو تب بھی ہمارے خیالات اور طرح کے ہوتے ہیں. جوتے نہ لے کے دیں یا ہمیں عید پر تحفے تحائف یا کھانے پینے کے لیے، اسٹنگ پینے کے لیے اگر پیسے ہمیں نہ دیں تو ہم سوچتے رہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. لیکن ایسے نہیں. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچے تھے، کتنے سالوں کے تھے؟ جتنی آپ کی عمر ہے اتنے تھے. 12 یا 13 سال کی عمر کتابوں میں ملتی. تو آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد محترم جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا مجھے حکم آیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں. کیا کر دوں؟ تو اگر آپ کو کہا جائے تو آپ مدرسے ہی نہ آئیں، بلکہ اگر یہ ہوتا تو بچوں نے عید سے مہینہ پہلے نان کے چلے جانا تھا تاکہ عید گزرے تو ہم پھر واپس آئیں. تو میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز سمجھا رہا ہوں کہ اگر والدین پیسے نہ دیں یا آپ کو کپڑے خرید کے نہیں دے سکتے یا آپ کو جوتا نہیں، تو یہ تو ایک چھوٹی سی بات ہے. والدین کے ساتھ بچوں کا تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سمجھایا. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا کہ میں آپ کو ذبح کہوں، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ابو جی بھی میں چھوٹا ہوں کچھ مہینے گزرنے دیں، یا کوئی بہانہ نہیں لگایا یا آگے سے لڑائی نہیں شروع کی، بلکہ کیا کہا؟ فرمایا ابا جان آپ ویسے ہی کریں جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم عطا فرمایا. حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اگر وہ اللہ کا حکم پورا کریں گے تو میری جان جائے گی، لیکن انہوں نے بتایا کہ اگر اللہ کا حکم ہو، والدین کا حکم آ جائے تو پھر جان بھی دینی پڑے تو اپنے والدین پر اپنی جان کو نچھاور کر دی. تو یہی ایک بندہ مومن کی شان ہونی چاہیے، یہی ایک طالب علم اور دین کے خادم کی ایک شان ہونی چاہیے کہ جتنے مرضی بھی مشکل حالات آ جائیں، جتنی مرضی بھی مجبوری آ جائے، بھوک آ جائے، فاقہ کشی آ جائے، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے، ان کے بارے میں ہمیشہ ہمیں دعا ہی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا رزق جو ہے اس میں بازی فرمائے. تو عید جو بڑی عید ہے وہ ہمیں جہاں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ محبت اور وفاداری کا درس دیتی ہے، وہاں ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا ہے کہ جس طرح ہم اللہ کی راہ میں اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دیں. خواہشات سے مراد کیا ہے؟ آپ بچے سن رہے ہیں نا میری بات؟ ویسے جب سے میں نے آپ کو بتایا ہے پیسے پوسے اگر نہ ملے تو خاموش رہیں، تب سے آپ ویسے ہی خاموش ہو گئے ہیں.
तवज्जो करिए, ख्वाहिशात को ज़िबा करने से मुराद क्या है। मिसाल के तौर पर आप में से कोई साथी जो है कोई गेम ले आता है, कोई पज़ल ले आता है, कोई घड़ी ले आता है, उसके पास कोई ऐसा खिलौना है कि जो आपको देख के आपका दिल करता है कि इसके पास है तो मैं भी ख़रीदूँ। तो ज़ाहिर आपके पास तो पैसे नहीं होंगे, तो आप किसको जाके कहेंगे पैसों के लिए? अपने वालिदैन को कहेंगे। तो अगर आपके अब्बू के पास, आपकी अम्मी के पास अगर पैसे नहीं हैं तो फिर आप परेशान होंगे कि नहीं होंगे? तो जब आपको पता भी हो कि मेरी अम्मी के पास या मेरे अब्बू के पास पैसे नहीं हैं, तो फिर जब आप अपने दिल में ये ख्वाहिश लेके जाते हैं कि मैं भी ऐसा खिलौना लूँगा, ऐसी घड़ी लूँगा, तो उससे मसला क्या होता है? आपके अंदर वो ख्वाहिश पैदा हुई, आपने अपने वालिदैन को तंग किया, परेशान किया। तो ईद का जो दिन है या जो ज़िलहज के दिन है, वो हमें ये भी एक बताते हैं कि हमने अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को उसी तरह ज़िबा करना है जिस तरह अपने जानवरों को ज़िबा करना है। जैसे ही हमारे दिल में ये ख्वाहिश आए कि हमने ये चीज़ खरीदनी है, ये खरीदनी है, हालांकि वो फजूल चीज़ हो, तो हम उसको यहीं ज़िबा कर जाएं, घर जाके अपने वालिदैन को तंग नहीं करें। तो क्या आप आज वादा करते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात को ज़िबा करेंगे? हाथ खड़ा करें। कौन कौन से वादा कर रहे हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिन्होंने हाथ खड़ा किया है, अल्लाह ताला इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए और अल्लाह ताला इनके वालिदैन के भी रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। शुक्रिया। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये है, और एक आखिरी चीज़ वो क्या है कि जब कोई जायज़ ख्वाहिश भी आपके दिल में हो, जब कोई जायज़ ख्वाहिश भी आपके दिल में हो, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके दूसरे मुसलमान भाई को उसकी ज़रूरत हो, तो उस वक़्त अपनी जायज़ ख्वाहिश को भी ज़िबा कर देना, ये भी हमें ईद का दर्स देते हैं। उसकी मैं मिसाल पेश करता हूँ। ईद का जो गोश्त है कुर्बानी के, उसके हम कितने हिस्से करते हैं? 3 हिस्से करते हैं। कितने हिस्से करते हैं? यानी आपको जो हिस्सा मिला, आपका जानवर बकरा था या अगर आपने बड़ी कुर्बानी में हिस्सा डाला था, तो 7 हिस्सों में से कितने हिस्से आपको मिले? 1। तो उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके 3 हिस्से करें। कितने हिस्से करें? कौन कौन सा? एक अपने लिए, एक अपने दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, और एक गरीबों के लिए। तो देखें, वो जो 40-50 हज़ार रुपये का आपने बकरा ख़रीदा, उस पर पैसे किसने लगाए? आपने लगाए ना। तो सारे का सारा गोश्त किसका हुआ? आपका हुआ। आप चाहे तो सारा खा भी सकते हैं, ये जायज़ है। लेकिन ईद के दिन आपकी ये जो जायज़ ख्वाहिश है कि अपने पैसों से ख़रीदे हुए बकरे को आप खुद खाएं, वहाँ आप अपनी इस ख्वाहिश को भी ज़िबा कर देते हैं और उसमें से बहुत सारा हिस्सा गरीबों मस्कीनों को दे देते हैं। इसे कहते हैं जायज़ ख्वाहिश होने के बावजूद भी अपनी उस ख्वाहिश को छोड़ के अपने ज़रूरतमंद मुसलमान भाई के लिए कुर्बानी देना। मदरसे में हम इसको किस तरह देखते हैं? मदरसे में हम इस तरह देखते हैं कि आपने देखा कि आप खाना लेके आए हैं और आपका एक साथी जो दोस्त तालिब इल्म है, उसके पास आज खाना नहीं है, वो घर से नहीं ले सका। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? आपको चाहिए आप अपने साथी को अपने साथ खाने में शरीक करें। ये है, खाना तो आपका है, लेके भी आप आए, खाना भी आपने, लेकिन आप अपनी यहाँ पर अपनी जायज़ ख्वाहिश को ज़िबा करके अपने दोस्त के साथ जब खाना शेयर करते हैं, तो इससे अल्लाह ताला और अजर अता फरमाता है। तो इसका कतन ये मतलब नहीं कि एक बंदा टिफ़न ही छोड़ दे, वो हर रोज़ किसी की कुर्बानी लेता फिरे। इसका कतन ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कभी कभी हो जाता है, किसी की वालिदा बीमार है, किसी के अब्बू बीमार हैं, आज खाना नहीं बन सका नाश्ता, तो उसके साथ आप शेयर करें। एक चीज़ तो ये है। और इसका कतन मतलब ये नहीं है कि जो रोज़ एक ही बंदा कुर्बानी दे, एक दिन एक ने दी है तो दूसरे दिन दूसरा दे, ये भी समझिए आप। तो इसके साथ साथ तो ये है इस्लाम हमें दर्स देता, और ज़िलहज के ये दिन जो हैं हमें ये दर्स देते हैं कि हमने अपने जायज़ ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी है, अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को ज़िबा करना है, तो फिर हम अल्लाह के हुज़ूर मर्तबा पाएंगे। उम्मीद है कि आज के दर्स में आपने ज़िलहज की फ़जीलत के साथ साथ बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी सीखी होगी। मैं बार दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतमिम जामिया मोहम्मदिया फ़रूकिया जनाब कारी खलील हुसैन कादरी साहिब, जिन्होंने आज हमारे सर पे दस्ते शफ़क़त रखा, सदारत फरमाई, और साथ में बरादर मुकर्रम जनाब मौलाना साद हुसैन रिजवी साहब कि वो जिन्होंने आज इस नशिस्त में हमारे साथ सदारत फरमाई। अल्लाह ताला आप आपको सलामत व शाद रखे।